حضرت عبداللہ بن سلام اپنے بچوں کو لیے باغ میں پھل چننے گئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مالک بن نجار کے محلے میں فروکش ہوئے۔ اس کی خبر عبداللہ بن سلام کو ہوئی تو پھل لے کر دوڑے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور زیارت سے شرف اندوز ہو کر واپس گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارے اعزا انصار میں سب سے قریب تر کس کا مکان ہے؟ ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے قریب رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہ دروازہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان کو اپنا مسکن بنایا۔ جب آپ کا مستقر متعین ہو گیا تو عبداللہ بن سلام دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ سے 3 باتیں دریافت کرتا ہوں جو انبیاء کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہا کہ یہود ایک افطرا برداز قوم ہے اور میں عالم بن عالم اور رئیس بن رئیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر میری نسبت دریافت کیجیے، لیکن میرے مسلمان ہو جانے کی خبر نہ دیجیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو طلب فرما کر اسلام کی دعوت دی اور کہا، عبداللہ بن سلام کون شخص ہے؟ بولے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جواب ملا، کبھی نہیں۔ عبداللہ بن سلام مکان کے ایک گوشہ میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے اور یہودیوں سے کہا، ذرا خدا سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اور ان کا مذہب بالکل سچا ہے اور بائیماں ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہود کو خلاف توقع جو کفت نصیب ہوئی اس نے ان کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ تم جھوٹے ہو اور ہمارے جماعت کے بدترین شخص ہو، اور تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔ عبداللہ نے کہا، رسول اللہ، آپ نے دیکھا، مجھ کو اسی کا خوف تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں جب باغیوں نے آستانہ خلافت کا محاصرہ کر کے آپ کے قتل کی تیاریاں کی تو عبداللہ بن سلام حضرت عثمان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا، تمہارا مکان کے اندر رہنا ٹھیک نہیں، باہر جا کر مجمع کو منتشر کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام باہر تشریف لائے اور مختصر تقریر کی، لیکن سنگ دلوں پر اس پرزور تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے خلاف شکاوت اور زیادہ ترقی کر گئی۔ بولے کہ اس یہودی اور عثمان دونوں کو قتل کر ڈالو۔ تورات، انجیل، قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ان کا سینہ بخیر نور بنا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سلام مدینہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ مسلمان ہو کر قرآن و حدیث کی طرف توجہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ جو تمام صحابہ میں حدیث کے سب سے بڑے گنجینہ دار تھے، ان سے حدیثیں دریافت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بار شام گئے اور کعب احبار سے یہ حدیث بیان کی کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر اس میں خدا سے کچھ مانگے تو اس کو ضرور دیتا ہے۔ اس پر کعب نے کچھ رد و قد کی، یہاں تک کہ آخر میں حضرت ابو ہریرہ کے موافق ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مدینہ آ کر عبداللہ بن سلام سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، کعب نے جھوٹ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ انہوں نے میرے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پھر فرمایا، جانتے ہو وہ وقت کون سا ہے؟ یہ سن کر ابو ہریرہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جلد بتلائیے۔ فرمایا، عصر اور مغرب کے درمیان۔ ابو ہریرہ نے کہا، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی نہیں۔ فرمایا، تم کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا نمازی میں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام آپ یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ عبداللہ بن سلام یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا۔
اور وہ یہود بنی کینکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی بعثت کی پیشی گوئی صحائف قدیم میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔